اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ اس آیت میں اس سے پیچھے اولین کا ذکر کیا گیا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان قوموں کا ذکر کیا گیا جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، جنہیں کہ جیسا کہ آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا اولین، جو کہ اولین ہیں۔ اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے پس جو اولین ہیں، جو اولین ہیں ان کو کیا کر دیا؟ ان کو سلفا، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں جن کا اس قرآن میں ذکر ہے، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا۔ پھر آگے کہا کہ نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ وَمَثَلَ لِلْآخِرِينَ، اور ایک ایک کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ انتہائی عظیم راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن میں جو آپ اولین کا ذکر دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ نے گزرا ہوا کر دیا، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان کو صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں فوٹو کاپی کو، بالکل اسی طرح، سیم ٹو سیم فوٹو کاپی۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اس قرآن میں جہاں جہاں اولین کا ذکر ہے، جہاں جہاں تمہیں اولین کی تاریخ نظر آ رہی ہے ماضی والوں کی، وہ ان کی تاریخ نہیں ہے، وہ ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ ان کی مثلوں سے آخرین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی مثلوں سے آخرین کی تاریخ اتاری جا رہی ہے، جو اس قرآن کے نزول سے قبل گزر چکے۔ قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہے تو وہ ان کی تاریخ نہیں ہے بلکہ ان کی مثلوں سے، ان کی فوٹو کاپی سے، ان کی مثلوں سے اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جن لوگوں نے آنا ہے، جن لوگوں نے آنا تھا، جو کچھ بھی ہونا ہے، ان سب واقعات کی، اس سب کی تاریخ اتاری گئی۔ یعنی جہاں پر فرعون کا ذکر ہے تو وہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، کوئی ماضی میں جو فرعون گزر چکا، آل فرعون گزر چکے، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کوئی فرعون ہے، کوئی آل فرعون ہیں جس کی تاریخ اتاری گئی، جن کی تاریخ اتاری گئی مثلوں سے۔ قرآن میں جی ہاں جہاں بھی ماضی والوں کا ذکر ہے، جیسے کہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، عاد جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، سمود جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم سمود، اور ان کی طرف صالح کو بھیجا گیا، صالح کا ذکر ہے۔ جو جیسے مثال کے صالح نے کہا، صالح نے القاریہ سے متنبہ کیا اور کہا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ صالح نے بالکل واضح کیا کہ القاریہ آئے گی۔ پھر صالح نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تین یوم جو ہے انتظار کرو، 3 یوم بعد جو ہے وہ القاریہ آئے گی۔ تو یہ قرآن میں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ نے قرآن کا نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری مثلوں سے۔ جہاں جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو وہ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، وہ اصل میں ان کی مثل سے آخرین، یہ امت جو ہے، موجودہ امت یہود کے مسلمان کہلواتے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے اوپر ذلت و رسوائی، ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دینے کا ذکر کیا گیا، وہ اس امت، یہ جو امت مسلمہ کو کہتے ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر کیوں ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی گئی، اس کی وہ ان کی صورت میں اس امت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آج ان کے اوپر ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس بات کا رد نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں خود کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ جو اولین ہیں ان کو نہ صرف سلف، یعنی کہ ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ جو قرآن سے پہلے آئے، قرآن کے نزول سے پہلے آئے، جو قومیں پہلے آئیں، قرآن میں ان کی تاریخ نہیں اتاری گئی، قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اصل میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے تمہارا۔ اسی کا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر کھول کھول کر واضح کر دیا۔ کسی ایک مقام پر ذکر نہیں کیا، بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ دیکھیں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق، یعنی ہم نے یہ طے کر دیا، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہی بات سامنے آئے گی، ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ قانون میں کر دیا، یہ طے شدہ ہے۔ کیا؟ صرفنا، صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ڈبہ ہوتا ہے تو اس کے 6 پہلو ہوتے ہیں، 6 اطراف ہوتی ہیں، تو اسے پھیر کر ہر پہلو سے، ہر سمت سے سامنے لے آنا۔ ایک ڈبہ ہے، پہلے اس کی ایک سمت آپ کے سامنے لائی گئی، پھر اسے پھیر کر دوسری سمت سے سامنے لے آیا گیا، پھر پھیر کر تیسری طرف سے سامنے لے آیا گیا، اس طرح پھیر کر ہر طرف سے اسے سامنے لا رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر بازار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس شے کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اسے کہتے ہیں صرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق کے یعنی یہ طے شدہ ہے، کیا صرفنا، ہم نے کیا کیا، ہم پھیر کر ہر پہلو سے، ہر سمت سے سامنے لا رکھا۔ کیا سامنے لا رکھا؟ آگے چل کر یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے، ہر واقعے کو اللہ نے اس قرآن میں پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک لوگوں کو جو پیش آنا ہے، جو مسئلہ پیش آنا ہے، جو یہ کریں گے، جو کچھ بھی ہونا ہے، ایک واقعے کو، چھوٹے واقعے کو پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ للناس، ناس کے لیے، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، وہ تمام کا تمام مسئلوں سے، تمام کا تمام مسئلوں سے سامنے لا رکھا اس قرآن میں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے، لوگوں کو جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو واقعات ہونے ہیں، جو لوگوں نے کرنا ہے، جو ان کو مسائل پیش آئیں گے، جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا، جو ان کو سوال ہوں گے، ہر شے کو اللہ نے وہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب، ساری کی ساری تاریخ مسئلوں سے لوگوں کے لیے اس قرآن میں سامنے لا رکھی، اور ہر پہلو سے پھیر کر، کہیں پر ایک پہلو سے اس کا ذکر کیا گیا اور دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے اس کو سامنے لا رکھا، اور تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے اسے اس قرآن میں سامنے لا رکھا، کہیں پر چوتھے مقام پر چوتھے پہلو سے اس کو سامنے لا رکھا۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عظیم راز سے پردہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، فَأَبَى، پس انکار کر دیا، پس نہیں مانا، انکار کر دیا، اکثر الناس، جو لوگوں کی اکثریت ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کن کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے؟ جو قرآن کے دعوے دار ہیں، جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن کے دعوے دار ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے دعوے داروں کی جو اکثریت ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں مکمل رہنمائی نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں اللہ صلاۃ کا حکم تو دیتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں بتاتا صلاۃ ہے کیا، اثرات قائم کیسے کرنی ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو بالکل کھول کر واضح کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی ایک بھی چیز نہیں چھوڑی جو اس قرآن میں جو ہے وہ سامنے نہ رکھی ہو، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اب اگر زبان سے یعنی کہ اگر بات کی جاتی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایک مثال بیان کر دی جائے، مثال سے ایکسپلین کر دیا جائے، پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں کہا گیا، تو اس سے بڑا کوئی بہتان، کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اب آپ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن تاریخ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج پوری دنیا میں دیکھیں جو قرآن کے دعوے دار ہیں، کیا اکثریت یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ تو قرآن تاریخ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قرآن تو آج کی تاریخ، اس وقت کی تاریخ ثابت ہو رہا ہے۔ اکثریت کا یہ دعویٰ ہے، اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ الا کفورا، مگر کیا ہے؟ کفورا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں جو کہ شکر کی ضد ہے،
شکر کہتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور کفر کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ مان لیں کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے تو ان کو شکر کرنا پڑے گا، جو کہ یہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، ان کو جو ذہانت دی گئی، ان کو جو سننے کی صلاحیت دی گئی، جو دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو ذہانت دی گئی سمجھنے کی، جو سنتے اور دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، ان کو جو کرنے کی صلاحیت دی گئی، اعمال آسمان و زمین پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت دی گئی، ان کو جو مال دیا گیا، ان کو جو اولاد دی گئی، ان کو کچھ بھی دیا گیا، کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی مرتبہ دیا گیا، کوئی مقام دیا گیا، یہ ان کا اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد ان کو دیا گیا۔ ظاہر ہے اگر قرآن سے رہنمائی لیں گے تو پھر تو قرآن جو کہے گا وہ تو ایسا ہے کہ اگر جو کچھ بھی دیا گا اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، دنیا جو ہے بہت سخت ہو جاتی ہے۔ پھر تو دو ٹوک بات ہے، قرآن تو خود فیصلہ کرتا ہے یا تو دنیا یا آخرت ہے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تو آخرت چاہیے تو پھر دنیا میں تمہیں سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پورے قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے اگر تم صلاۃ قائم کرو گے تو نتیجے میں تمہارے پر سخت سے سخت وقت آئے گا، صلاۃ قائم کرو گے تو تمہارے اوپر سختیاں آئیں گی، دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ صلاۃ قائم کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اب اگر قرآن سے سوال کیا جائے گا صلاۃ کیا ہے، قرآن تو جواب دے رہا ہے، قرآن تو پوری تفصیل سے بات کرتا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن سے بات کریں گے۔ جن لوگوں کا آج تک یہ دعویٰ تھا کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے، قرآن میں صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، ان کی حقیقت بھی آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گی۔ ان کا یہ جو بہتان ہے قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر، یہ بھی کھل کر چاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ نے اس آیت میں یہ جان لیا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا، بالکل واضح کر دیا کہ اس قرآن میں ہم نے اس قرآن کا نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک لوگوں کو جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ مسئلوں سے سامنے لا رکھا، مسئلوں سے۔ یعنی کہ جو اولین ہیں ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسل کر دیا آخرین کے لیے۔ تو قرآن میں مسئلے ہیں، قرآن میں مسئلوں سے، قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، جو کچھ بھی ہونا تھا، جو کچھ بھی واقعات ہیں، جیسے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے واقعات، اور سب کے سب کی تاریخ اللہ نے مسئلوں سے سامنے لا رکھی۔ اسی طرح اور آیات ہیں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی کہنا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر دو، انہیں گھوڑے دوڑا لو، یہی بات تمہارے سامنے آئے گی۔ ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ طے کر دیا، کیا یہ طے شدہ ہے کیا کہ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے وہ سارے کا سارا سامنے لا رکھا، ہر پہلو سے پھیر پھر کر سامنے لا رکھا، جو کچھ بھی ان کو پیش آنا ہے۔ اس قرآن کا نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، ایک ایک واقعے کا ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا، ہم نے قرآن میں اس کی تاریخ اتار دی، لیکن مسئلوں سے، جس قرآن کا نزول سے پہلے گزر چکے، جو اولین ہیں، اولین کی مسئلوں سے آخرین کا ذکر کر دیا، آخرین کی تاریخ اتار دی۔ اور اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی کہ نتیجہ، یعنی کہ بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھگڑتا ہے، وہ نہیں بات مانتا۔ جب بھی اس کے سامنے یہ چیز لا رکھی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے سامنے یہ حقیقت لا کر رکھی گئی، یہ حقیقت کھولی گئی کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے، مسئلوں سے، اس نے نہیں مانا، اس نے آگے سے جھگڑا کیا، اس نے آگے سے اپنے بے بنیاد باطل جو عقائد و نظریات ہیں انہیں ہی پیش کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلوں گا، میں وہی کروں گا جو نسل در نسل چلا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ کو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جن کو آج دعوت دی جا رہی ہے، جن کو آج قرآن کی طرف بلایا جائے، جن کے اوپر آج قرآن کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، ان کے جو بہانے ہیں، جو آگے سے باتیں کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ہم اس قرآن سے تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں، جو الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک شے اس قرآن کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے لا رکھیں گے۔